اللہ الرحمن الرحیم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ لہو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں اور جو آسمان میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آسمانوں کے اندر جو کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زمین بھی، زمین کے اندر جو اشیاء ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے جس چیز کو وہاں ویسے ہی اگاتا ہے، بناتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ آسمان اور زمین اس نے بغیر ستونوں کے بہت بڑی ایک چھت بنا دی، اتنا مضبوط کہ دنیا کی سوچ سمجھ وہاں نہیں پہنچتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا علم ختم ہو جائے تو رب کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق تو یہ ہے نا، تو ایک ایک لفظ کے اندر توحید کی چمک اور دمک نظر آتی ہے۔ توحید ہے کیا؟ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ اگر قرآن کو چھوڑ کر بندہ دنیا کی سنی سنائی باتوں کو مان کر چلے گا تو اللہ کی قسم ہے 100% گمراہی اس کو کہتے ہیں۔ 100%، اس میں 1% بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی منمانی باتوں میں اور خوبصورت اس کے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں، شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے میں جہنم کے راستوں کو سجا کر دکھاؤں، جہنم کے راستوں کو سجا کر دکھاؤں، بارونق کر کے دکھاؤں، تاکہ ہر جو مچھی ہے اس میں پھنس جائے۔ تو اس لیے بچ کر رہنا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے دیکھنا ہے کہیں تمہیں شیطان نہ پھسلائے۔ تو رب رحمان اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو تعلیمات آپ نے مکہ اور مدینہ میں بیان کی، وہی نسخہ قیامت تک رہے گا۔ جو اس نسخے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کا کون ہے بھی مالک؟ اللہ، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، غنی بھی ہے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، لوگوں کو دے رہا ہے اور پیچھے سے فرق بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ میں آگے اتنے تو میں دے چھڑا ہونا، اتنا گھٹ گیا ہوں، ٹھہر بھی جاؤ۔ ہر دنیا کی چیز دنیا والوں کو دیتا جا رہا ہے، لیکن پیچھے سے کوئی کمی نہیں۔ وہی تو تعریفوں والا رب ہے، هو الغنی الحمید، تعریف کیا ہوا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر کیا جو زمین میں ہے؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، جو زمین کے اندر چیزیں ان کو کیسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیسے تابع کر دیا۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں شاید کہ تمہاری پہنچ میں نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہنچ میں ان کو کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، زمین کو تمہارے مسخر کر دیا کہ میرا بندہ جتنی ہمت رکھتا ہے وہ جس طرح کوئی کام کرنا چاہے وہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کی رحیمی اور کریمی۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، اور کشتی کو بھی، تجری فی البحر، جو باہر کے اندر سمندر کے اندر چلتی ہے، کس طرح چلتی ہے؟ بِأَمْرِ، اس کے حکم سے چلتی ہے۔ کہیں دیکھا ہے کہ جب بحری بیڑا یا سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے تو آگے سے اتنی بڑی لہر یا موج آ رہی ہے پانی کی، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بس ہم سب گئے، کشتی بھی الٹ جائے گی اور کشتی کے اندر سارا بیڑے کے اندر پانی آ جائے گا۔ تو ٹھہرانے والا رب جو تھما کر اس کو رکھتا ہے اور چلاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی موجوں سے تمہارے بیڑوں کو، تمہاری کشتیوں کو آسانی سے وہاں پار لگا دے۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے۔ تم ڈرتے ہو لیکن پار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر وہ نہ چاہے تو 1 منٹ بھی تمہاری کشتی سمندر میں نہ چل سکے۔ پانی کی لہروں کے اوپر کبھی پانی اس کو اس طرح لے کے جاتا ہے، کبھی ایسے لے کے جاتا ہے، کبھی اوپر، اور اس طرح کشتی کرتی ہے، دل ڈرتا ہے، دل ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم صحیح سلامت اس کو کنارے کے اوپر لے آتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے۔ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ جب سمندر کے درمیان ہوتا ہے، دریا کے درمیان ہوتا ہے، کشتی ایسے ایسے کرتی ہے اور آگے سے پانی کی موجوں اور لہروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس گیا میں۔ تو اللہ ہے رب تمہارا جو سمندروں سے تمہیں بچا کر کنارے پر پہنچاتا ہے۔ تو ابھی بھی تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی کہ رب کون ہے؟
یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ قرآن. الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک کا تجری فی البحر بامرہ، اس کے حکم سے یہ چلتی ہے. ویمسک السماء، اور آسمان کو کس نے تھام کے رکھا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چھت، بہت مضبوط، ساری دنیا اس کے اندر، اس کے نیچے سمندروں میں کشتیاں اور بیڑے، اور پھر فضاؤں میں بڑے بڑے جہاز جو 500 بندے کو لے کر فضا میں اس طرح دوڑ رہے ہیں جیسے پرندہ یا کوئی ایسا جانور جو اپنے پروں کو کھول کر چلتا ہے، وہیں سے دیکھ کر جہاز کو بنایا گیا ہے. تو کون ہے جو ہواؤں کے اندر اتنی بڑی مشینری، اتنا وزن، اور پھر 500-700 بندہ لے کر ہزاروں میل تک وہ چل رہا ہے، اور تمہارا دل ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا حادثہ ہو گیا تو میں گیا. وہ کون ذات ہے؟ بتاؤ تو صحیح. انسان تو بس اتنا ہے، اس کو چلا کر اس کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہے، آگے معاملے رب کے ہاتھ میں. کشتیوں کے، ہوائی جہازوں کے، وہ اللہ ہے جو سلامتی سے ہزاروں میل سفر طے کرنے کے بعد تمہیں پھر دوسرے ملکوں میں لے جاتا ہے. اللہ کو پہچانو، یہی تو رب ہے. اس کے مقابلے میں کون ہے جس کی طاقت ہے بھائی؟ جو ہوائی جہازوں کو چلائے، جو بحری بیڑوں کو یا کشتیوں کو بننے لگائے، وہ اللہ ہے. جو کشتیوں کو بھی چلاتا ہے، جہازوں کو، بڑے بڑے ٹریم، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مشینری کے ساز و سامان، یہ سب کچھ چلانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے کئی دفعہ پہلے جمعوں کے اندر بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے بحری بیڑے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے. ماجی ام حرام وہ ان کے گھر ہیں، حضور کی خالہ ہیں، تو اللہ کے نبی لیٹے ہیں، خواب آیا، آپ اٹھے تو مسکرا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ماں ام حرام کہتی ہیں آقا کیا وجہ ہے، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو خوش ہیں، بڑے مسکر. فرمایا ابھی مجھے میرا ایک مسلمانوں کا، میری جو امت ہے اس کا لشکر سمندر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمندر کے اندر جا رہے ہیں ان کے بیڑے، اور آپس میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے، اور آپس میں وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ علاقے فتح کریں گے، سمندر میں وہ بحری جنگ بھی کریں گے، تو وہاں جہاں پہنچیں گے فتوحات بھی کریں گے. تو ام حرام ماں بولی، صحابیہ بھی ہے، حضور کی خالہ بھی، کہتے ہیں حضور او پھر جڑا لشکر ہے تسی آپ ہی بشارت دے رہے ہو جنتی لشکر ہے، حضور جڑا جنگ کرے گا بحری تے پھر میری واسطے دعا ہی کر دو، مینوں اللہ اس لشکر شامل فرمائے. ماں ام حرام نے موقع غنیمت سمجھا، حضور سے دعا کروائی، حضور فرما رہے ہیں وہ لشکر جنتی ہوگا. ام حرام نے بھی دعا کری، اللہ نے فرمایا جا ام حرام، اللہ تجھ کو بھی وہاں شامل کر. تو یہ جب ہوا تو پھر ملک شام تھا، وہاں یہ اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت ان کے خامد کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کے ساتھ یہ پہنچی ملک شام، جب جنگ ختم ہوئی تو واپسی پر سواری پر بیٹھنے لگی تو سواری کا پاؤں پھسلا، سواری سے وہ وہاں نیچے گری تو ملک شام کے اندر بھی وہ شہید ہو گئی. تو اس سفر کے اندر ہی تو حضور کی بشارت تھی ان کو جنگ، وہ لشکر میں شمولیت بھی ہو گئی، جنگ کے اندر شامل بھی ہوئی. تو یہ ہیں حضور کی پشین گوئیاں، ساری کی ساری میرے نبی کی باتیں سچ ہیں جو حضور نے فرمایا. تو بحری بیڑے تیار کیے گئے. کب تیار ہوئے؟ حضرت ابو بکر کو اجازت لی، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نہ یہ میں نہیں مطمئن دیتے. حضرت عمر کو فرمایا نہیں، ابو بکر نے اجازت نہیں دی تھی تو عمر کی میں اجازت دے. لہٰذا پھر عثمان کے پاس آئے، جناب عثمان کو مطمئن کیا کہ کوئی بات نہیں، اجازت دے. تو فرمایا جو اپنی مرضی سے تمہیں نام لکھواتا ہے بحری جنگ کے لیے، سمندر کے اندر جانے کے لیے، کشتی بیڑے میں بیٹھنے کے، اس کے نام لکھو، جو نہ لکھوائے نہ لکھنا بالکل. تو جب حضرت معاویہ نے نام لکھے تو قطاریں لگ گئی، میرا لکھو، میرا لکھو، میرا، میں بھی جانا. اس طرح کر کے ان کے حضرت عثمان غنی کے دور میں اجازت لی حضرت معاویہ نے، اور 1400 بحری جہاز تیار کیے گئے. اور پھر حضرت معاویہ نے بھی سمندر کے اندر دور دراز قبرص، قسطنطنیہ، وہاں تک پہنچے اور فتوحات اتنی کی کہ 24 لاکھ مربع میل کہاں، اور سیدنا معاویہ نے 19 سال خلافت کی ہے. حضرت حسن نے 6 مہینے. جب دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہوئی، ہزاروں صحابہ کی شہادتیں ہو گئی، تو حضرت ایک طرف امیر حضرت علی ہیں، دوسری طرف حضرت معاویہ ہیں. تو آپس میں امارت کی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے، مذہبی نہیں. مذہبی نقطہ نظر ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، لیکن اس کی وجہ سے دونوں تنظیمیں بن گئی، اللہ تعالیٰ کو ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حسن جب بیٹھے خلافت کی کرسی پر 6 مہینے، دیکھا کہ حالات ڈاواڈول ہے، سنبھل نہیں رہے، تو حضرت معاویہ وہی حدیث حضور کی فرمایا میرا پتر حسن جڑا نا، مسلمانوں دی 2 جماعتیں جو آپس میں لڑ پڑ گئی نا، میرا پتر حسن انہاں دی اندر صلح کرائے گا.
حضور کی یہ پشین گوئی بھی سچی ہوئی جب دیکھا حالات کنٹرول نہیں ہوتے، حضرت معاویہ کو کہا بھائی سنبھالو حکومت، کہا سنبھالو، حضرت معاویہ نے دیتا کاغذ، کہا جو بھی لکھو گے مجھے قبول ہے، جو لکھ لو قبول ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر میں پہلے بیعت کرتا ہوں، پھر حضرت حسین نے بیعت کی، حضرت حسن نے بیعت کی، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ نے بھی بیعت کی تھی، اور سارے صحابہ دی دو بکھری ہوئی ہیں پارٹیاں، جنگاں تے ہزاراں صحابہ شہید ہو گئے، اج حضرت حسن دی وجہ تو ایک ہو نبی پاک دی وہ بھی حدیث سچی ہوگی۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں، مسلمانوں کی، سمجھو نا نبی پاک دے لفظ سمجھو، مسلمانوں کی دو جماعتیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کافر ہو گیا ایک مسلمان، دونوں ہی ایماندار ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپس میں جنگ ہوئی، غلط فہمیاں ہوگی، منافقین نے جو اپنی چالیں چلی، کدی سمجھو نا، جمعے پڑھو، خطبے سنو، درس سنو، تو پھر تمہیں پتہ لگے ساڈا عقیدہ کی، منہج کی، صحابہ دے اندر کس طرح اختلاف ہے، کیویں پھر صلح ہوئی، صلح کرائی کنے؟ حضرت حسن، شیعہ جو ہے حسین 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 کرے گا لیکن حسن کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اتنے آ کے انہوں دا سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے جب معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تمہارے پلے ہے کیا؟ تمہارا تو عقیدہ ہی ختم ہو گیا وہاں۔ تو اس لیے قرآن سچا ہے، نبی پاک کی پشین گوئیاں سچی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ رب ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، آسمان کو اس نے تھام کر رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہیں زمین پر ایسے گر نہ پڑے۔ اگر اللہ اجازت نہ دے، رب سنبھال کر نہ رکھے، آسمان فوراً ہی گر پڑے زمین، ہر چیز تباہ ہو جائے، لیکن رب ہے جس نے اتنی بڑی چھت کو سنبھال کر اور اس کو حکم دیا ہے، تو نے بس ایسے کھڑے رہنا، جب کا حکم ہے ویسے کھڑی ہے آسمان، ان تقع علی الارض الا باذن، لیکن جب قیامت ہوگی یہی مضبوط آسمان یہ بھی شک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت بھی کرتا ہے اور بڑا رحیم و کریم بھی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔